بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آخری روز تیزی کے بعد اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جس کے بعد 1,40,000 کی حد برقرار نہ رہ سکی۔ جمعے کو بازار حصص میں کاروبار کے پہلے سیشن کے دوران 100 انڈیکس نئی ریکارڈ بلندی 1,40,585 پوائنٹس بنا کر 1,797 پوائنٹس نیچے گرا۔ پہلے سیشن کے اختتام پر 100 انڈیکس 122 پوائنٹس اضافے سے 1,38,788 پر بند ہوا۔ پہلے سیشن میں 30 کروڑ شیئرز کے سودے 18 ارب روپے میں طے ہوئے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,38,665 کی سطح پر بند ہوا تھا۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے پاکستان اسٹاک ایکسچینج 1,40,000 کی حد عبور کر جائے گا۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر 11 جولائی کو ختم ہوئے کاروبار ہفتے میں 7.16 کروڑ ڈالرز کم ہوئے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کی ذرائع مبادلہ کے ذخائر 11 جولائی تک 19.95 ارب ڈالرز رہے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 2.34 کروڑ ڈالرز کے اضافے سے 14.52 ارب ڈالرز رہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ کے مطابق کمرشل بینکوں کے زر مبادلہ کے ذخائر 9.5 کروڑ ڈالرز کم ہو کر 5.43 ارب ڈالرز تک رہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب خبر ہے کہ پاکستان، افغانستان اور ازبکستان کے درمیان آج کابل میں نائب آباد کولاچی ریلوے لنک پر مشترکہ فیزیبلٹی اسٹڈی کے فریم ورک معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کیے۔ اس سلسلے میں اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے کوریڈور کے تحت کیا گیا ہے۔ یہ کوریڈور علاقائی روابط اور اقتصادی انضمام کو فروغ دے گا۔ یہ وسطی ایشیائی ممالک کو افغانستان کے ذریعے پاکستان بندرگاہوں سے جوڑے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آج افغان عبوری وزیر داخلہ محمد حسن آخوند سے کابل میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ سطح روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اور افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں ملاقاتوں میں تجارت، ٹرانزٹ، سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار اور افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کی ملاقات میں سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم نے سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ کے مسائل حل کرنے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے اقتصادی تعاون اور علاقائی رابطے کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جی ناظرین، ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی نے کہا ہے کہ گوادر سے عمان تک فیری سروس شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف زائرین بلکہ مقامی آبادی کو بھی آمد و رفت میں سہولت حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں وفاقی وزارت برائے میری ٹائم افیئرس کے زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گوادر کی ترقی، عوامی سہولتوں اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے سے متعلق اہم معلومات زیر بحث آئے۔ اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ گوادر سے عمان تک فیری چلانے کے منصوبے پر بلوچستان حکومت کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں۔ میر سرفراز بھگٹی نے گوادر شہر میں گوادر پورٹ اتھارٹی کے تحت قائم کردہ واٹر پلانٹ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس منصوبے کے ذریعے روزانہ 1.2 ملین گیلن پینے کا صاف پانی شہریوں کو میسر آئے گا، جو طویل عرصے سے درپیش پانی کے مسئلے کے دیرپا حل کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے تمام مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو بھرپور سپورٹ دی جائے گی تاکہ گوادر کی بندرگاہ ملکی معیشت میں مرکزی کردار ادا کر سکے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بھگٹی نے کہا کہ گوادر کی ترقی در حقیقت بلوچستان کی ترقی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ممکنہ وسائل اور اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
दरियासना बलूचिस्तान में बसों पर होने वाले मुसलसल हमलों के बाद महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से सूबे के डिप्टी कमिश्नर्स को एक मरसला जारी किया गया है कि वो अंदरूनी सूबा और बैनुल सूबाई सतह पर जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करें। मरासले में मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो ट्रांसपोर्टर्स को अंदरूनी सूबा और बैनुल सूबाई सतह पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मसलन मुसाफिर कोच, बस और वैगन मालकान को दो दो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने का भी कहें। मरासले में हिदायत की गई है कि सिक्योरिटी के साथ साथ GPS ट्रैकर, अलार्म सिस्टम और CCTV कैमरे की तनसीफ को भी यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर्स ने ट्रांसपोर्टर्स को इन हिफाजती इक़दाम के लिए 20 जुलाई तक की डेडलाइन भी दे दी है। जी नाज़रीन, इधर अमेरिकी ऑनलाइन जरीदे में अमेरिका से भारत के बैरून ममालिक जाबराना रवैये को कौमी सलामती के ख़तरे के तौर पर देखने का मुतालबा किया गया है। द डिप्लोमेट के मज़मून में कहा गया है कि भारत का सरहद पार रवैया भी रूस और चीन जैसी आमराना हुकूमतों के हथकंडों से मुशाबा है। मज़मून में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद करने वाले अमेरिका में मुकीम नाकदीन के ख़िलाफ़ मुबैना कत्ल की साजिशों, पासपोर्ट मनसूखी, निगरानी और बदनामी की महमात का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये इक़दाम अमरीकी शहरी आज़ादी और कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं। मज़मून में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुतालबा करते हुए कहा गया है कि जमहूरी शराकतदारी अमरीकी आइन से बालातर नहीं हो सकती, इसलिए अमरीकी आइन के तहत हासिल आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये दिलचस्प खबर भी शामिल कर रहे हैं कि कराची में पुलिस की वर्दी में वारदातें करने वाला ईरानी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG ईस्ट फ़ारूक लंजार के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान ईरानी बाशिंदे हैं और वो गैर मुल्की शहरियों को निशाना बनाते थे। गैंग का एक साथी मफरूर है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान में अरसलान पाकिस्तानी, अली जावेद और हुसैन ईरानी शामिल हैं, जबकि एक मफरूर मुलज़िम हसन भी ईरानी बाशिंदा है। DIG ईस्ट का बताना है कि मुलज़मान ने मार्च में राशिद बिनास रोड पर शहरी से 90,000 रुपये लूटे, जबकि मुलज़मान ने क्लिफ्टन में पुलिस वर्दी में 3 गैर मुल्कियों को भी लूटा। फ़ारूक लंजार का कहना है कि मुलज़मान वारदात करने के बाद ईरान फ़रार हो जाते थे। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।